بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کی یادیں۔ 30 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد جب ندیم اپنے گاؤں واپس آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچے مکانوں کی جگہ پکی کوٹھیاں، گاؤں کی سڑکیں پختہ، ہر گھر میں گیس اور بجلی کا کنیکشن، سائیکلوں کی جگہ موٹر بائیک اور کاریں، کھیتی باڑی کی خاطر استعمال ہونے والے بیلوں کی جگہ جدید مشینری۔ ثابت ہوا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے گاؤں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ جہاں دور دور تک کسی مدرسے یا اسکول کے نشانات نظر نہیں آتے تھے، اب گاؤں میں ہر مسلک کی ایک ایک مسجد اور 7 مدرسہ۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لڑکیوں اور لڑکوں کے الگ الگ مڈل اسکولز بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشحالی کی لہر تھی۔ تبدیلی زوروں پر تھی۔ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ گاؤں والے ہائی اسکولز کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ مطلب کہ ہر طرح کا شعور جاگر ہو چکا تھا۔ ندیم جاپان سے آنے کے بعد فارغ ہی تھا۔ وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار بغل میں دبائے گاؤں کی سیر کو نکل پڑتا۔ گلیوں سے گزرتا ہوا وہ اپنے کھیتوں کا بھی معائنہ کرتا۔ مزاروں سے ہیلو ہائے کرنے کے بعد دوپہر کو لوٹ آتا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کی خیریت دریافت کرنے کا پروگرام بنایا اور آہستہ آہستہ گاؤں کے شمال کی جانب جہاں اس کا دوست رہتا تھا چل پڑا۔ یاد رہے کہ اس کا دوست جس کا میں ذکر خاص کر رہا ہوں ایک بوڑھا برگد کا درخت تھا۔ ندیم کا بچپن اسی برگد کے درخت کے نیچے ہی گزرا تھا۔ وہ اسی مہربان درخت کی چھاؤں میں پل کر جوان ہوا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں پہلے ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا جس کی بلڈنگ تو برائے نام تھی۔ گاؤں کے سبھی لڑکے لڑکیاں اسی درخت کی چھاؤں میں ٹاٹ یعنی بوری پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ندیم کے دادا مرحوم بھی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ برگد کا درخت ہمارے بھی پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ ندیم نے جب سے ہوش سنبھالا اسی برگد کے درخت کے نیچے رونقیں ہی رونقیں دیکھی تھیں۔ پھتو نائی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر بوری بچھا کر بچوں کی حجامت کرتا، بڑوں کی شیو کرتا اور بال کاٹتا۔ مجیدہ پکوڑے والا صبح سویرے ہی پکوڑے بنانا شروع کر دیتا۔ روٹیاں اس کی بیوی چولہے پر پکا کر بیچتی رہتی۔ اس زمانے میں نان کہاں ہوتے تھے؟ یہ تو اس زمانے کی خوراک ہے۔ عمران لاٹو کی دکان بھی ایک طرف ہوا کرتی تھی۔ اس کی دکان اتنی بڑی تو نہ تھی مگر بچوں کی ہر چیز مثلاً چوئنگم، ٹافیاں، چپس، مرنڈا، چنے، لولی پاپ، چورن، الغرض تمام اشیاء دستیاب ہوتی تھیں۔ اسکول میں تفریح ہوتی تو لاٹو کی دکان پر لائنیں لگ جاتیں بچوں کی۔ گاؤں میں ہر طرح کا سکون تھا۔ بوڑھے جو فارغ البال تھے ایک طرف چٹائی بچھائے 12 ٹہنی کھیل رہے ہوتے۔ آج کل تو کمپیوٹر گیمز آ گئی ہیں۔ ایک طرف تاش کی منڈلی لگی رہتی۔ دوپہر کے وقت ماسی بیگاں اپنی بٹی کو گرم کیے رہتی۔ گاؤں کے بچے بچیاں مکئی، چنے اور چاول بنوانے آ جاتے۔ سارا دن اس درخت کے نیچے عید کا سما رہتا۔ ندیم نے جیسے تیسے میٹرک کر لیا۔ اب اسے مزید تعلیم کے لیے شہر کا رخ کرنا تھا، مگر اس کے ایک دور کے رشتہ دار نے اسے مشورہ دیا کہ پاسپورٹ بنواؤ اور ویزا لگوا کر میرے پاس جاپان آ جاؤ، یہاں پڑھ بھی لینا اور کام بھی کر لینا۔ ایک پینتھ دو کاج۔ ندیم نے ایسا ہی کیا اور وہ جاپان چلا گیا۔ زمین کافی تھی، فکر معاش کا ذرا بھی خطرہ نہ تھا۔ کبھی گھر سے خرچہ منگوا لیا اور کبھی وہاں سے مزدوری کر کے حاصل کر لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں پر ہی ملازمت مل گئی، اچھی خاصی سیلری ملنے لگی اور موصوف نے گھر پیسے بھجوانے شروع کر دیے۔ جاپان میں ہی ایک پاکستانی لڑکی سے شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بچوں جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ 30 سال گزرنے کے بعد واپس گاؤں آنے کا پروگرام بنایا۔ جاپان سے سب کچھ سمیٹ کر بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور ایک شام اپنے جنم کدا کو آ کر رونق بخشی۔ گاؤں کی خوشحالی پر بہت خوش ہوا، مگر جب وہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ترقی یا یوں کہیے تیز رفتاری نے درخت کو بیکار جان کر کاٹ دیا اور سڑک چوڑی ہو گئی۔ یوں وہ برگد کا درخت جس کے سائے میں خوشیاں پروان چڑھتی تھیں اب فقط ایک بس سٹاپ رہ گیا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن۔ شہر سے 2-3 بسیں آتی ہیں جن کو مزدور بسیں کہا جاتا ہے۔ گاؤں سے لڑکے لڑکیاں اور غریب عورتیں ان میں سوار ہو کر شہر مزدوری کرنے چلی جاتی ہیں۔ مختلف فیکٹریوں میں کام کر کے شام کو انہی بسوں پر لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ گاؤں میں آنے والی تبدیلی نے گاؤں کے ہر فرد کو ایک مشین کی مانند بنا دیا ہے۔ ندیم بچپن کی یادوں کے تازہ زخم لیے بوجھل قدموں کے ساتھ برگد کے درخت کی خالی جگہ پر حزن و یاس کی نگاہیں ڈالتے ہوئے اور لوگوں سے اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ ان گنت یادوں کے طوفانوں نے اس کے اندر ہلچل مچا رکھی تھی۔ رات گئے تک وہ اسی طوفان سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔
پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔